جی السلام علیکم. الحمدللہ. اب آج 8 اپریل 2023 ہے اور آج کے سیشن میں ہم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 40 تک کا احاطہ کیا. شکیل صاحب نے ان کا ترجمہ اور اہم جو نکات ہیں ان کی تفصیل بھی بیان کی ہے سورہ یونس کی. اور اب ہم اس کے سوال جواب کا سیشن شروع کر رہے ہیں. تو ان آیات میں بنیادی طور پہ جو ہے جو ایک یہاں پہ چل رہا تھا ٹاپک توحید کا اور کفر کا، اس کے حوالے سے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. اور اس میں کچھ ذرا انداز تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. کچھ سوال پٹ اپ کیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے جواب مانگے ہیں، اور اس طرح کے وہ سوال ہیں کہ ان کے جواب بننے نہیں پاتے. اس طرح سے جو کفار ہیں ان کے باطل ہونے کی جو ہے ایک طرح کی یہاں پہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے انڈورسمنٹ. اچھا شکیل صاحب، اس میں شروع میں ایک بات ہوئی تھی کہ جاندار سے بے جان کو پیدا کرنا اور پھر بے جان سے جاندار جو ہے اس کو وہ بننا. یہ تھوڑا سا اس کو اب ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جاندار اور بے جان میں فرق کیا ہے؟ کس طرح سے ڈسٹنگوش کرتے ہیں ہم کہ یہ چیز یہ اللہ کی ایک چیز ہے، یہ جاندار ہے اور یہ بے جان ہے؟ کوئی اس میں بنیادی کیا انگریڈینٹس ہیں جو کہ ایک چیز کو جاندار اور بے جان، مطلب جس طرح بیج ہے تو کیا وہ اس کو ہم بے جان کہیں گے، اور پودا جو ہے یا جو اس کے اوپر جو بھی پھل آ رہا ہے تو وہ جاندار ہے. جاندار اور بے جان میں کس طرح سے فرق ہم سمجھ سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، یہ جو ہے نا جو لائف جس کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، لائف جو ہے جس میں ایگزسٹ کرتی ہو، اس کے اندر پھر کچھ کوالٹیز آ جاتی ہیں. یا تو یہ ہے کہ وہ بڑھتا ہے، وہ چیز جو ہے وہ گرو کرتی ہے، یا یہ کہ وہ موو کرتی ہے، یا یہ ہے کہ اس کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. تو جس کے اندر یہ ضروریات پائی جائیں یا جس کے اندر یہ خصوصیات ہوں اس کو جاندار کہا جاتا ہے. جن کو ان کی ضروریات نہ ہوں ٹو گرو ٹو سسٹین، وہ بے جان ہے. تو لائف جس کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے وہ لائف جو ہے، اب آپ جانتے ہیں کہ وہ اس کی ایک فارم جو ہے وہ ڈی این اے کی شکل میں، اب سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ ڈی این اے از دی فارم آف لائف، یا اس کا ایک ثبوت ہے لائف ہونے کا. تو جتنے بھی جاندار ہیں ان کے اندر یہ والا پروٹین ہے، بیسیکلی ڈی این اے جو ہے یہ والا پروٹین ایگزسٹ کرتا ہے. اور جو بے جان ہے ان کے اندر یہ والا ڈی این اے ایگزسٹ نہیں کرتا. پتھر کے اندر یہ ڈی این اے موجود نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ نہ پتھر گرو کرتا ہے، نہ اسے ضرورت ہے اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے ہوا کی، پانی کی، اور کہ اسے پانی نہ ملے یا اس کو ہوا نہ ملے تو وہ بے جان چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس طرح کی ریکوائرمنٹس اس کی نہیں ہے. تو یہ ایک بیسک ڈفرینس ہے. جی شکریہ شکیل صاحب. اچھا جی، پارٹیسپینٹس سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ کوئی سوال ان کے ذہن میں ہے آج کے لیکچر کے حوالے سے، یا کسی اور ضمن سوال بھی اگر وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں. جی پارٹیسپینٹس پلیز. عارف بھائی بھی ہیں، مس عائشہ، فاروق بھائی، وحید صاحب، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی ایسا لگ رہا ہے جیسے پارٹیسپینٹس کو بڑی کلیئر ہیں آج کے لیکچر کی چیزیں، وضاحت بڑی اچھے طریقے سے ہو گئی ہے. تو کچھ سوال لگ نہیں رہا، تو ہم اس سیشن کو یہاں پہ ختم کر سکتے ہیں اگر مزید کوئی سوال نہیں ہے.
شکیل صاحب ٹھیک ہے جی، پھر ٹھیک ہے سر، آج ٹھیک ہے سر. چلیں جی، اس سیشن کو پھر ہم ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور آسان طریقے سے اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.